السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی آگے بڑھیں۔ قومی اقتصادی سروے 2025-26 کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ رواں مالی سال کا سروے رپورٹ 4 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال زرعی شعبے کی شرح نمو 2.9% رہی۔ قابل کاشت رقبہ 3.6% سے کم ہونے کے باوجود پیداوار بہتر رہی۔ اقتصادی سروے کے مطابق اہم فیصلوں کی مجموعی پیداوار میں 0.6% اضافہ ہوا۔ گندم کاشت رقبہ 4.4%، پیداوار 4.3% بڑھ کر 2.96 کروڑ ٹن رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے دوران چاول کی پیداوار میں 2.8% اضافہ، گنے کی پیداوار میں 6.2% اضافہ، پیداوار 8.94 کروڑ ٹن ریکارڈ، مکئی کی پیداوار میں 2.7% کمی، کاشت کا رقبہ گزشتہ سال کے برابر رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کپاس کی پیداوار میں 0.5% کمی، کاشت کا رقبہ بھی 1.5% کم ہوا۔ دیگر فصلوں میں 2.4% نمو، چنے کی پیداوار میں ریکارڈ 50.4% اضافہ، آلو کی پیداوار 27.6%، آم 11.6% اور کیلے کی پیداوار 30.8% بڑھ گئی۔ ہلدی کی پیداوار میں 25.1%، جبکہ مرچوں کی پیداوار میں 9.2% اضافہ ریکارڈ۔ کاٹن جننگ اور متفرق زرعی شعبوں کی شرح نمو صرف 0.1% رہی۔ لائف سٹاک شعبے کی شرح نمو 3.8% رہی۔ رواں مالی سال گدھوں، گھوڑوں، خچروں سمیت دیگر جانوروں کی تعداد میں اضافہ۔ مالی سال 2025-26 میں لائف سٹاک شعبے کی شرح نمو 3.8% رہی۔ اقتصادی سروے کے مطابق گدھوں کی تعداد 61,60,000 تک پہنچ گئی۔ خچروں کی تعداد 1.8% بڑھ کر 2,21,000 ہو گئی۔ گھوڑوں کی تعداد میں 0.8% اضافہ ہوا، تعداد 3,86,000 تک پہنچ گئی۔ ملک میں رواں مالی سال کے دوران بھینسوں کی تعداد 4.91 سے تجاوز کر گئی۔ گائے کی تعداد 6,19,60,000 تک پہنچ گئی، 3.8% اضافہ۔ بکریوں کی تعداد 9,18 سے بڑھ گئی، سالانہ 2.7% اضافہ ہوا۔ بھیڑوں کی تعداد 1.2% بڑھ کر 3,35 سے زائد ہو گئی۔ اونٹوں کی تعداد میں 1.4% اضافہ، مجموعی تعداد 11,93,000 ہو گئی۔ رواں مالی سال ماہی گیری کے شعبے نے 1.7% نمو ریکارڈ کی۔ مالی سال 2026-27 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1126 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ مجوزہ حجم رواں سال کے نظر ثانی شدہ ترقیاتی بجٹ سے 289 ارب روپے زیادہ مقرر۔ نئے مالی سال میں وفاقی ترقیاتی بجٹ 1126 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ دستاویز کے مطابق مالی سال 2026-27 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1126 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ مجوزہ رقم رواں سال کے نظر ثانی شدہ ترقیاتی بجٹ 837 ارب سے 289 ارب روپے زیادہ ہے۔ نئے بجٹ میں سب سے زیادہ 730 ارب روپے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پر خرچ ہوں گے، 408 ارب سے زائد ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ سماجی منصوبوں کے لیے 40 ارب اضافے کے ساتھ 187 ارب روپے مختص ہوں گے۔ پانی کے منصوبوں پر 140 ارب اور توانائی پر 135 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نئے مالی سال میں اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بجٹ بڑھانے کا فیصلہ۔ دستاویز کے مطابق SDGs کا بجٹ 63 ارب سے بڑھا کر 70 ارب کرنے کی تجویز۔ گورننس پر 10 ارب اور سائنس و IT پر 44 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 45 ارب روپے مختص کرنے کا پلان ہے۔ HSE سمیت تعلیم کے لیے 78.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صحت کے منصوبوں پر 24.3 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت خصوصی علاقوں کے لیے 80 ارب مختص ہوں گے۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 66 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو اور صنعتوں کی ترقی کا ہدف 4.4% ہوگا۔ زراعت کے شعبے کا ہدف 3.8% مقرر کیا گیا ہے۔ خدمات کے شعبے کے لیے 4.2% کا ٹارگٹ ہے۔ رواں مالی سال میں معاشی ترقی کی رفتار 4.2%، ہدف کے مقابلے میں 3.7% تک محدود رہنے کا تخمینہ ہے۔ IMF کے مطالبے پر قبائلی علاقوں کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق 30 جون 2026 کے بعد انکم ٹیکس اور ولڈہولڈنگ ٹیکس استثناء ختم ہو سکتا ہے۔ ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں مزید کم کرنے سے تقریباً 40 ارب روپے ریونیو جمع ہونے کا امکان ہے۔ 30 جون 2026 کے بعد ٹیکس چھوٹ میں مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ 1 جولائی 2026 کے بعد فاٹا اور پاٹا کے رہائشی افراد اور کمپنیز پر عام ٹیکس قوانین لاگو ہوں گے۔ فاٹا اور پاٹا میں سیلز ٹیکس بھی مرحلہ وار بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ سابق فاٹا اور پاٹا کی صنعتوں پر سیلز ٹیکس 10% سے بڑھا کر 12% کیے جانے کی تجویز ہے۔ درآمدی صنعتی خام مال پر بھی 12% سیلز ٹیکس عائد ہونے کا امکان ہے۔
فاٹا اور پاٹا کے ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنا بھی 1 جولائی 2026 کو ختم ہونے کا امکان ہے۔ قبائلی علاقوں میں بجلی کی فراہمی پر سیلز ٹیکس سے استثنا 30 جون 2026 تک برقرار رہے گا۔ مقامی طور پر تیار کردہ سائلوز پر سیلز ٹیکس چھوٹ بھی 30 جون 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ بجٹ سے چند روز قبل ہی آئینی عدالت سے حکومت کو ریونیو کی مد میں بڑا جھٹکا۔ وفاقی آئینی عدالت نے پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس کی وصولی غیر قانونی قرار دے دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق ٹیکس قانون کے سیکشن 331A میں ابہام ہے اور فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت نے غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے پر مل مالکان پر اضافی ٹیکس عائد کیا۔ اضافی ٹیکس سال 2024 کے فائنانس ایکٹ کی مد میں وصول کیا جا رہا تھا۔ قانون کے مطابق پولٹری فارمز کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق استثنا ملنے پر پولٹری فارمرز رجسٹریشن کے پابند نہیں ہیں اور قانون غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ رجسٹریشن کی قانونی پابندی نہ ہونے پر پولٹری فارمز اور فیڈ ملز کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس کی وصولی کو درست قرار دیا تھا۔ پولٹری فیڈ ملز مالکان نے اضافی ٹیکس کی وصولی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں آئندہ 1 ہفتے کے دوران ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی ٹی وی ABC نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبدہ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے امریکہ کے مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ انہیں پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کھری کھری سنا دی۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ طیش میں نیتن یاہو پر چلائے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ جواب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے لبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل فوجی جنوبی لبنان میں منصوبے کے مطابق اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ انہوں نے امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح طور پر آگاہ کیا ہے کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیلی شہریوں پر حملے بند نہ کیے تو اسرائیل بیروت میں دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوا، اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان میں طے شدہ منصوبے کے مطابق کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی ہے۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارتخانے کی تصدیق بھی سامنے آ گئی۔ لبنانی سفارتخانے نے اپنے بیان میں کہا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کو توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی ہے۔ لبنانی سفارتخانے کے مطابق ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے۔ دوسری جانب حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا کہ حزب اللہ پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرے گی، یہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے لیے ابتدائی قدم ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آنے والے دنوں میں جائزہ لیں گے کہ جنگی کارروائیوں کا خاتمہ مؤثر طور پر نافذ ہوتا ہے یا نہیں۔ ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو امریکہ سے مذاکرات روک دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مزاحمتی محور کو رد عمل پر مجبور کر دیں گی۔ محور مزاحمت باب المندب کی بحری ٹریفک کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو صورتحال آبدہ ہرمز کی ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اور امریکی افواج کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں ہے۔ ایران فوجی جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔
ईरान का अमेरिका पर जवाबी वार। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इराकी समंदरी हदूद के करीब अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद जहाज पर धमाका हुआ। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि लेबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ये लोग बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।